السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ یہاں پہ کل ہم پڑھ رہے تھے کہ جو حرام اور حلال جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ کسی چیز کو حرام ڈکلیئر کریں یا حلال کریں۔ اور بنی اسرائیل جو تھے یا یہود و نصارہ اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معترض تھے، کچھ چیزیں جو ان کے ہاں حرام چلی آ رہی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حلال کر دیا، اور ان کے خیال میں یہ دین ابراہیمی میں تحریف تھی۔ اس کی وضاحت فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو چیزیں حلال ہیں وہ ہمیشہ سے حلال ہیں، اور جو حرام کی گئی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی گئی ہیں، اور یہ دین ابراہیمی کا حصہ نہیں ہے جو اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر ہے یہ ساری پچھلی وضاحت کے بعد اور اس کی تردید کے بعد جو ان لوگوں نے کر لی تحریفات، تو اس کے بعد کہا جائے، پہلے کل ہم نے جو آخری آیت پڑھی تھی، فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یعنی اتنی وضاحت کے بعد بھی اگر اللہ پر اب کوئی جھوٹ گھڑتے ہیں، یعنی اب جو بات یہ کہہ رہے ہیں وہ گویا کہ اللہ پر جھوٹ ہے، تو پھر وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، فَاتَّبِعُوا پس پیروی کرو، اطاعت کرو، ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کے طریقے کی جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اب یہاں پہ شرک گویا کہ یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کے کسی حرام کو کوئی حلال کرتا ہے یا حلال کو کوئی حرام کرتا ہے تو وہ بھی شرک ہے، اور یہاں پر ساری گفتگو اسی ضمن ہی میں ہو رہی ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ محض اللہ پر جھوٹا بہتان ہے، البتہ اللہ تعالیٰ جو کچھ فرماتے ہیں یہ سچ ہے۔ تم اپنی ان تصرفات کو اور بدعات کو ملت ابراہیم علیہ السلام ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اس ملت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو جس کی دعوت اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اسلام کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کے احکام اور ان کی اطاعت کے معاملے میں بالکل یکسو تھے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ ان کی صرف حنیفیت قرار دیتے ہیں، اور یہی اسلام کا سب سے اونچا مرتبہ ہے کہ بندہ اتنا ہی حنیف ہو جائے جتنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ انہوں نے اس دین میں کوئی رد و بدل کرنے کے لیے کوئی راستے نہیں نکالے، اور انہوں نے اللہ کے کسی حکم کو بدلنے کی کوئی کوشش نہیں فرمائی۔ اب حضرت ابراہیم ہی علیہ السلام ہی کے سلسلے میں ان کی اگلی جو بڑی خدمت ہے اس کا تذکرہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا، وضع جو بنایا گیا، وضع کیا گیا، یہ بھاشا اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، للناس تمام انسانوں کے لیے، للذی یہ وہ ہے ببکۃ جو بکہ میں ہے، مبارکم بڑا ہی برکت والا، وہدی للعالمین اور بذات خود سراپا ہدایت تمام جہاں والوں کے لیے، فیہ آیات بینات، اس میں بڑی واضح نشانیاں ہیں، بڑی واضح علامتیں ہیں، آیات بینات کھلی نشانی، بین بالکل جو واضح ہیں جو نظر آتی ہیں، مقام ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے مقامات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ٹھکانہ، مقام ابراہیم، ومن دخلہ پس جو بھی اس میں داخل ہوا کانا آمنا تو وہ امن میں ہو گیا۔
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، عَلَى النَّاسِ تمام انسانوں پر، حج البیت اس گھر کا حج، من استطاع جو بھی اس کی استطاعت رکھتا ہے، الیہ اس کی طرف آنے کی، سبیلا راستہ، یعنی جو بھی اس کی اس کے راستے کی طرف آنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس پر اس گھر کا حج فرض ہے۔ ومن کفر اور جو اس حکم کا انکار کرتا ہے، فإن اللہ پس بے شک اللہ غنی غنی ہے، عن العالمین تمام جہاں والوں سے۔ اب یہ اس لحاظ سے بڑی اہم آیت ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا اور مکہ مرکز ہدایت سے تھا، تو اس کی وضاحت ہو گئی۔ اب یہاں پر بکہ نام لیا گیا ہے مکہ کی جگہ پہ، اور بکہ اس سے مراد مکہ ہی ہے، اور قدیم صحیفوں میں اس کا یہی نام آیا ہے، اس شہر کا یہی نام آیا ہے۔ اور یہ بکہ جو ہے یہ بھی عبرانی ہی سے لفظ آیا ہوا ہے، اور اس کا مطلب شہر کے ہوتے ہیں، آبادی، آباد شہر۔ بال بک ایک عبرانی لفظ ہے کہ بال کا شہر۔ تو یہود نے جو تحریفات کی اپنی کتابوں میں، اور اصل تحریفات وہ اس لیے تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مرکز ہدایت مکہ ہے اس کی علامتوں کو مٹایا جائے، تو انہوں نے بھی جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَيُّم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبان کو توڑ موڑ کر یا جو اور مفہوم بدل کے، انہوں نے مکہ کے جو لفظ تھا بکہ اس کو بگاڑ کر بقا کر دیا کہ وادی بقا، اور کہا کہ یہ وادی بقا جو ہی تو بیت المقدس میں ہے، اور وہاں پر ان کی دیوار گریا موجود ہے، ابھی بھی وہ ایک دیوار کو انہوں نے دیوار گریا کا نام دے رکھا ہے، اور وہاں جا کر وہ ایک لحاظ سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، روتے ہیں، چمٹتے ہیں اس کے ساتھ اور دعائیں کرتے ہیں اور اس کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں۔ تو یعنی انہوں نے اپنی کتاب میں بھی بکہ کو بقا کر دیا، اور اسی طرح انہوں نے اور بھی الفاظ میں اس طرح ہیرا پھیری کی کہ مکہ کی علامتیں جو مکہ شہر ہے اس کے بجائے یہ مرکز ہدایت یا یہ مقام جو ہے وہ کوئی بیت المقدس ہی سمجھا جائے۔ اس لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی خبر دی، ہاں اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو کہ مکہ میں ہے۔ اچھا، مکہ اور بکہ جو ہے عربوں میں بھی با کو میم کے ساتھ بدلنا جو ہے، یہ ریپلیسمنٹس جو ہیں یہ ہو جاتی ہیں الفاظ میں نا۔ تو ببکہ تھا، ببکہ یہاں پہ مکہ ہی کو کہا گیا ہے، اور اس کی کچھ صفات یہاں بتائی جا رہی ہیں، جیسے سب سے پہلے وہ بڑا ہی مبارک ہے، پھر دوسری یہ کہ وہ خدا ہے تمام جہاں والوں کے لیے، اور پھر تیسری یہ کہ آیات بینات مقام ابراہیم اس میں ہے، اور چوتھی یہ کہ اس میں جو بھی داخل ہو وہ امن میں آ جاتا ہے، اور پانچویں یہ کہ یہاں ہی پر حج ہوتا ہے۔ اور یہ 5 وہ صفات ہیں جو دنیا میں کسی اور مقام کو حاصل نہیں۔ ابھی ہم ان سب کی تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں، پہلے ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس سلسلے یعنی یہاں پر اس سے کیا مراد ہے، اور پھر ہم حج کے معاملے کو بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ حج کا ذکر جو ہے سورہ بقرہ میں بھی آیا، اس کے کچھ جو احکام ہیں اور کچھ جو مناسک ہیں ان کی تفصیل سورہ بقرہ میں آ چکی ہے، اور یہاں پہ اب اس کا اس لحاظ سے تعارف ہے کہ سب سے پہلا گھر جو وضع للناس جو تمام جہاں والوں کے لیے بنایا ہے۔ اب سب سے پہلا گھر کس لحاظ سے ہے؟ کیا یہ سب سے پہلی تعمیر ہے جو اس زمین پر ہوئی؟ تو اس لحاظ سے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں تو انہیں سب سے پہلے جس تعمیر کا حکم دیا گیا وہ اسی گھر کی تعمیر کا ہے، یعنی اس سے پہلے انسانوں کے لیے کسی اور گھر کو نہیں بنایا گیا، بلکہ سب سے پہلے جو ہے وہ یہی گھر تعمیر کیا گیا۔ بعد میں جب اس کے آثار مٹ گیا تو اسے دوبارہ اسی کی بنیادوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا،
اور ان بنیادوں کی جو نشاندہی ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کر کے دکھائی، یعنی انہوں نے اس کی نشاندہی فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس گھر کو اس کی بنیادوں پر اٹھایا۔ یعنی اب اس وقت جو تعمیر ہمارے سامنے ہے اور جو جب اس کو نام دیا گیا ہے مکہ کا، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وضع للناس اول بیت وضع للناس، کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ ہے یہ۔ اب دونوں باتیں صحیح بھی ہو سکتی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلا عبادت کا گھر جو ہے وہ یہی تعمیر کیا گیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ گھر بنایا، اب یہ گھر خالصتاً اللہ کی عبودیت کے اظہار کے لیے تھا، ورنہ عبادت گاہیں تو اور بھی بتے، یعنی مندر وغیرہ اور اس طرح کے بت پرستانہ ماحول کی چیزیں وہ تو دوسری جگہوں پہ بھی تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے تذکرہ میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے ایسے ہی کسی عبادت گاہ کے جو بت جو تھے وہ توڑے تھے۔ تو اس لحاظ سے یہ بات بھی بڑی قرین قیاس ہے کہ یہ گھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تعمیر کیا گیا ہو، حضرت آدم نے کیا ہو تعمیر، اور پھر اس کی جب وہ گر گیا یا اس میں اس کے نشان نہ رہے، تو پھر اس کی بنیادیں جو تھیں انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ اٹھایا۔ بہرحال جو بھی ہے، ہمیں زیادہ اس بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اصل بات جو ہے وہ یہی ہے کہ جو اس میں خیر و برکت جو رکھی گئی ہے ہم اس پر تھوڑی سی اس پر غور کریں۔ اچھا، قرآن میں تو مکہ کو مکہ بھی کہا گیا ہے اور مکہ کے نام سے بھی ذکر ہے، اور اس کو ام القریٰ بھی کہا گیا ہے قرآن میں، اس کے یہ تینوں نام جو ہیں وہ آتے ہیں۔ تو اس آیت میں ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عبادت کا وہ گھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا وہ یہی مکہ کا بیت اللہ ہے۔ اسی گھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملت ابراہیم علیہ السلام کا مرکز بنایا، اور اسی گھر سے ان کی وہ دعا بھی ہے، یعنی جو دعائیں منقول ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم، کہ یہیں پر وہ رسول جو ہے وہ انہی لوگوں میں، اور اس کا یعنی دعائیں بہت ساری آئی ہیں نا، جس میں یہ بھی ہے کہ ابھی ہم باقی بھی ان کی دعائیں دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے یہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے رسول ان میں مبعوث فرمائے جو کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کریں انسانوں پر، یتلو علیہم، اب علیہم صرف وہ مراد نہیں ہے کہ جو اس شہر میں رہتے ہیں، بلکہ وہ سارے لوگ مراد ہیں جو کہ زمین پر رہتے ہیں یا رہیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کریں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، انہیں اس کتاب پر چلنا سکھائیں، وَيُزَکِّیہم، اور جب اس کتاب کی تلاوت کی جائے گی اور اس کی تعلیم حاصل کی جائے گی اور اس پر چلنے کے طریقے سیکھے جائیں گے اور مقصود کو پیش نظر رکھا جائے گا، یعنی حکمت نصیب ہو جائے گی، تو پھر تزکیہ ہو جائے گا۔ یعنی انسانوں کے تزکیہ کے لیے یہ پہلے تین کام جو ہیں یہ ضروری ہیں، اور تزکیہ وہ مطلوب صفت ہے جو کہ انسانوں کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے، قد افلح من زکاہا، کہ اس کے بغیر ان کو فلاح نصیب نہیں ہو سکتی، وہ کامیاب نہیں ڈکلیئر ہو سکتے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ ہی عزیز بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، یعنی اس بات کی پوری قوت رکھتے ہیں کہ ایسا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے کوئی 2500 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اس شہر میں مبعوث فرمائے گئے۔ اب یہود کا جو یہ خیال ہے کہ بیت المقدس جو ہے وہ اس کا مصداق ہے، یعنی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا، ہو سکتا ہے کہ بیت المقدس بھی انہی کے ہاتھوں تعمیر ہوا، لیکن جو ان کی اپنی تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس گھر کو تعمیر کی، یعنی بیت المقدس کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی،
اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی 1000-1500 سال بعد کا ہے، یعنی کہ 1500 سال بعد کا ہے۔ تو پھر اس کو حضرت ابراہیم سے منسوب تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جو ہے وہ بھی آئی ہے تفسیروں میں۔ اس میں یہ ہے کہ جب پوچھا گیا کہ سب سے پہلا گھر کون سا ہے، تو یہ اگر سب سے پہلا ہے تو اس کے بعد کون سا ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد بیت المقدس کا گھر، یعنی وہ مسجد تعمیر ہوئی، اور ان دونوں کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے، یعنی 40 سال ان دونوں کے درمیان۔ تو اس سے بعد مفسرین کا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے سب سے پہلے یہ اس گھر کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس لیے کہ وہ رہتے تو ادھر ہی تھے نا، بیت المقدس کے ارد ہی رہتے تھے، اور وہیں پہ اب بھی یعنی بیت الخلیل اور اس طرح کے مقامات ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک کا بھی جو ذکر آتا ہے، یا جو آج کل بھی جو آثار ہیں یا جس کو کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی قبر ہے، تو وہ اس کے گرد و نواح میں ہی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ 40 سال کے بعد انہوں نے وہاں پر بیت المقدس بھی تعمیر کیا، اور بعد میں وہ بھی اس کے بھی نشان مٹ گئے ہوں، اور دوبارہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمائی۔ تاہم اس کے باوجود کہ بیت المقدس اگر حضرت ابراہیم نے بنایا بھی ہے، تو بہرحال بیت اللہ اور مکہ کا یہ گھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، اور سب سے پہلے بلکہ حضرت بیت المقدس سے 40 سال پہلے یہ بنایا گیا ہے۔ اس لحاظ سے اولا بیت وضع للناس کی بہت ساری یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ اب کعبہ کے بیت اللہ ہونے کی بہت ساری علامتیں اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ فیہ آیات بینات، یعنی اس میں بڑی واضح نشانیاں موجود ہیں اس بات کی کہ یہی گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، اور اس میں ایسے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں جو یہود کی تمام تحریفات کا پردہ چاک کر کے اس کی حقیقت کو بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ کہ اس کو قبلہ بنایا اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے، اور اس سلسلے میں سورہ بقرہ میں جب ہم نے قبلے کی تفسیر پڑھی تو اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہود کی بھی جو پرانے ان کے تذکرے ملتے ہیں اس میں قبلے کا جو تعین ہے وہ مکہ ہی کی جانب ہمیں نظر آتا ہے۔ تو خیر اس بات کو اب ہم مزید اس کی نہیں، لیکن باقی جو جن نشانیوں کا تذکرہ ہے اس میں یہاں پر جن چیزوں کا خاص طور پہ ذکر ہے اس میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، دوسری یہ کہ جو اس حرم میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہو جاتے، اور تیسرا خاص علامت یہ کہ تمام اہل استطاعت پر اس گھر کا حج فرض ہے، یعنی اس کے مبارک اور مرکز ہدایت ہونے کا یہ معاملات تو جو ہیں یہ تو باطنی حیثیت رکھتے ہیں نا، معنوی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو جو ظاہر نظر آتی ہیں بینات وہ ہوتی ہیں جو آنکھوں سے نظر آئیں، تو اس میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، مقام ابراہیم، اور یہ کہ یہ امن والا گھر ہے، اور تیسری یہ کہ اسی گھر کا حج ہوتا ہے۔ تو یہ مقام ابراہیم سے کیا مراد ہے؟ بہت سارے مفسرین تو اس پتھر ہی کو مقام ابراہیم کہتے ہیں جس کے بارے میں یہ روایت ہے کہ وہ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم کے نشان جو ہیں، یعنی وہ ثبت ہیں، نقش قدم ثبت ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ مقام ابراہیم ہو۔ اور جب اس کو کہا گیا قرآن میں کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دو، اب صرف دیکھیں اس پتھر کو تو نماز کی جگہ نہیں بنایا جا سکتا، اور اگر سب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا، اب یہ تو ہم سب کے لیے حکم ہے، جو بھی وہاں جاتا ہے اس کو یہی حکم ہے۔ اب اس پتھر کے پیچھے کتنے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اسی کو ہم یہ سمجھیں کہ وہی مقام ابراہیم، تو یہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت سارے مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ مقام ابراہیم علیہ السلام مکہ کو، پورے مکہ ہی کو کہا جائے، پورا مکہ ہی مقام ابراہیم، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہجرت فرمائی اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے، اس کے بعد مختلف مقامات پر وہ گئے، اور اپنی اولاد کا ایک حصہ جو ہے انہوں نے اس گھر میں لا کے بسایا، اور پھر ان کی اولاد کا وہ حصہ جو ہے وہ اس وقت سے لے کر قرآن کے نزول تک یہیں پر قیام پذیر رہا۔ اس کا تذکرہ قرآن جو ہے وہ خود بھی کرتا ہے،
اس میں جیسے فرمایا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے رب، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو اس وادی غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں لا کر بسایا ہے جس میں کوئی پیداوار نہیں ہوتی، اور آپ کے محترم گھر کے پاس۔ لیکن بسایا تو اس وقت تھا جبکہ ابھی وہ محترم گھر انہوں نے خود تو تعمیر نہیں کیا تھا، لیکن اس تعمیر کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں نے اس بیت المحرم، یہ دعا جو آتی ہے یہ اس گھر کی تعمیر کے بعد جو مانگی گئی دعائیں ہیں ان میں شامل ہے۔ اور یہاں پر اب جو دعا مانگ رہے ہیں ابھی تک بھی جبکہ وہ گھر تعمیر ہوا تو وہاں کا کوئی اتنی بڑی آبادی تو نہیں تھی کہ اس کو شہر کہا جا سکتا، تو لیکن اب دعا دیکھیں ان کی کیا ہے، دعا کیا مانگ رہے ہیں اپنے اس اولاد کے لیے جو کہ وہاں اب انہوں نے بسائی ہے۔ ربنا لیقیم الصلاۃ، میں نے اس لیے یہاں پر اس گھر اپنی اولاد کو بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں، یعنی اس کو مرکز نماز بنا دیا گیا، قبلہ کیونکہ بنا دیا گیا، اور اس اولاد کو، اپنی اولاد کے بارے میں وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ یہ اب اس قبلے کی حفاظت کرنے والی ہے، اس قبلے کے ساتھ جو متعین عبادات ہیں ان کو جاری رکھنے والی ہو، ان کی حفاظت کرنے والی، اور خاص طور پہ صلاۃ کا لفظ استعمال ہے۔ صلاۃ کا لفظ جہاں بھی ہے اس سے وہ خاص مناسک مراد ہوتے ہیں جو کہ نماز کی صورت میں ادا کیے جاتے ہیں۔ اب قیام، رکوع اور سجدہ، یہ تین جو حصے ہیں نماز کے اور صلاۃ کے، یہ ہمیشہ سے ہر نبی کی جو بھی طریقہ رہا نماز کا اس میں یہ تین حصے لازمی رہے، قیام بھی، رکوع بھی اور سجدہ بھی۔ اب باقی مجھے نہیں پتا کہ باقی تفصیلات کیا تھیں، ان کی نماز کس طریقے سے ادا ہوتی تھی، لیکن ان تینوں باتوں کا ذکر جو ہے قرآن میں بھی آتا ہے کہ قیام بھی، رکوع بھی اور سجدہ بھی ہو۔ اب یہ چیزیں باقی لوگوں نے تو چھوڑ دی، کسی نے صرف سجدہ رکھا، کسی نے صرف قیام رکھا، اور رکوع تو بالکل ہی ختم ہو گیا، یا رکوع بس اتنا ہی رہا کہ بس جھک لیے، اور تینوں چیزیں جو ہیں وہ اب کسی قوم کے پاس نہیں ہیں سوائے اہل ایمان کے یا مسلمانوں کے۔ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی چیز کی دعا مانگ رہے ہیں کہ میری یہ اولاد جو میں نے یہاں لا کر بسائی ہے اس کا سب سے بڑا مقصد یہی ہوگا لیقیم الصلاۃ، لیقیم الصلاۃ، تاکہ وہ نماز کو قائم کرے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، بس آپ جو درخواست کر رہے ہیں وہ یہ کہ اب یہ وادی غیر ذی زرع ہے، اب آپ انسانوں کے دلوں میں ان کی ایسی محبت ڈالیے یا ان کو ایسا مائل کیجئے، تہوی الیہم، کہ وہ ان کے دلوں کو ان کی طرف مائل کیجئے، وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرمائیے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ آپ کے شکر گزار، شاید کہ وہ آپ کے شکر گزار، شاید کہ وہ شکر گزار۔ اب یہ دیکھیں یہ دعا جو ہے یہ کتنی زبردست دعا تھی، اور آج تک یہ گھر جو ہے وہ مرکز ہدایت بھی ہے، مرکز صلاۃ بھی ہے، قبلہ بھی ہے تمام اہل ایمان کا۔ اور پھر اگلی دو جو دعائیں خاص طور پہ کہ لوگوں کے دل اس گھر کے رہنے والوں کی طرف مائل ہوں، افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد وہاں پر ہے ان کی طرف لوگوں کا رجوع، اور ایسا اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی اور ان کا مرتبہ اتنا اونچا ہمیشہ سمجھا گیا کہ عرب میں جب کہ جن ادوار میں یہ حالت تھی کہ کوئی قافلہ جو تھا وہ لوٹ مار سے محفوظ نہیں رہتا تھا، اس دوران بھی جب لوگوں کو یہ پتہ چلتا کہ یہ قافلہ قریش کا قافلہ ہے تو اس کے امن کی ضمانت دی جاتی، ان سے تعرض کرنے کی کسی کو جرت نہیں ہوتی۔ تو اسی چیز کا تذکرہ سورہ قریش میں بھی ہے، یہ ایلاف قریش ہے، ایلاف رحلۃ الشتاء والصیف، کہ وہ سردی گرمی جب بھی وہ جس طرف کا بھی سفر کرتے وہ بالکل پرامن طریقے سے اپنے سفر جو تھے ان کی تکمیل کرتے، اور انہیں کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں درپیش ہوتا تھا،
بلکہ ایلاف، ایلاف میں ان کے لیے مانوس کیا گیا، ان کے دلوں میں ایلاف جو ہے الف جو ہوتا ہے یہ دلوں کو جوڑنے کے بعد معنوں میں بھی ہوتا ہے، دلوں میں محبت ڈالنے کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ لوگوں کے دلوں میں ڈالیے کہ وہ ان کی طرف مائل ہوں، اور وہ مائل رہے اور آج تک ہیں، یعنی آج بھی ہر وہ شخص جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ اس گھر سے اور اس گھر کے رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر اگلی جو دعا کا حصہ ہے کہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یہاں تو کوئی پھل نہیں پیدا ہوتا، وہاں تو کھجور کے درخت بھی نہیں ہے جو باقی عرب میں ہمیں نظر آتے ہیں، تو وہاں کسی طرح کی کھیتی نہیں ہے، کوئی پیداوار نہیں ہے، کوئی انڈسٹری نہیں ہے، تو لیکن آپ دیکھیے کہ دنیا بھر کی چیزیں وہاں ملتی ہیں، کوئی پھل جو ہے آسٹریلیا سے چلا آ رہا ہے، کوئی جنوبی افریقہ سے، کوئی یورپ سے، تو کوئی پاکستان ہندوستان سے، کوئی چین سے، ان دنیا بھر کی نعمتیں جو ہے نا وہ مکہ کی سرزمین پہ ہر دور میں خود بخود پہنچتی رہی، اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کے وسائل ذرائع جو ہے وہ قائم فرمائے۔ تو یہ دعا بھی پوری ہو گئی، یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اور یہاں پر اس اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے قبولیت، شرف قبولیت بخشا۔ پھر یہی وہ جگہ ہے، اس کی دوسری جو چیز ہے نا من دخلہ کان آمنا، کہ اس میں جو بھی داخل ہو وہ امن سے رہے، اس سرزمین میں اپنی اولاد کو بساتے ہوئے امن کی دعا جو کی، تو یہ سرزمین نہیں وہ اس میں جو اور بھی دعا سورہ ابراہیم میں آئی ہے اس قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ میرے رب اس سرزمین کو امن کی سرزمین مت بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا۔ اب یہ جو ہے امن کا گھر بھی وہ ہمیشہ سے رہا کہ اس گھر کی حدود میں، حدود حرم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے متعین فرما دی۔ حدود حرم وہ حدود ہیں جس کو ہم مکہ کی حدود کہہ سکتے ہیں، کہ مکہ کا جو شہر ہے گویا کہ وہ ان حدود کے اندر اندر ہے، اور حدود حرم ہی کے بارے میں بہت ساری خوشخبریاں جو ہیں وہ دی گئی، مثلا یہ کہ ان حدود حرم میں داخل ہوتے ہی ہر شخص جو ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، اور اسلام سے پہلے بھی لوگوں کا یہ معاملہ تھا کہ جو ان حدود میں داخل ہو جاتا پھر اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ اگر کوئی کسی یعنی کوئی بدترین دشمن بھی، کہ باپ کا قاتل بھی، جو بڑی غیرت کی بات سمجھی جاتی تھی کہ اس کو کوئی چھوڑ دے، وہ بھی اگر حدود حرم میں داخل ہو جاتا اور ایک مقتول کا بیٹا جو ہے اس کو دیکھ بھی لیتا تو نظر نیچی کر لیتا اور اس سے بالکل اس سے یعنی جانوروں تک کو امن میں نصیب ہوا۔ اس معاملے میں ہمیں وہ چیز بھی ہمارے سامنے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب فتح مکہ کے بعد جب انہوں نے اس گھر کو بتوں سے بالکل پاک کر دیا تو وہاں پر آپ نے یہ فرمایا، جو اس وقت جو بڑی تکلیف کی، اس وقت جو خطاب فرمایا لوگوں سے، اس کے الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرتے وقت اس شہر مکہ کو محترم قرار دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت و عظمت کی وجہ سے یہ قیامت تک محترم رہے گا، مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس جگہ جنگ و قتال حلال نہیں تھا، صرف میرے لیے، اور وہ بھی دن کے کچھ وقت کے لیے اس میں لڑائی جائز ہوئی، اور وہ بھی ہوا یہ کہ لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی، صرف ایک جگہ ایک تھوڑی سی مختصر سی جھڑپ ہوئی جو حضرت خالد بن ولید کے ساتھ کچھ لوگوں نے الجھنے کی کوشش کی اور اس میں کفار کے کچھ لوگ جو تھے وہ مارے گئے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اور باقی اطراف سے جو دستے آ رہے تھے وہ بالکل پرامن حالت میں داخل ہوئے اور حرم شریف میں اکٹھے ہوئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب پھر یہ اللہ تعالیٰ کی حرمت و عظمت کے سبب قیامت تک کے لیے محترم ہے، نہ یہاں کے کانٹے اور درخت کاٹے جائیں، نہ اس میں شکار کیا جائے، نہ اس میں گری پڑی چیز اٹھائی جائے، البتہ اگر کوئی شخص اس میں گری پڑی چیز اٹھا کر لوگوں میں اس کا اعلان کر دے تو ایسا کرنا درست ہے، اور یہاں کی گھاس بھی نہ کاٹی جائے۔
اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اصغر گھاس کے لیے، کیونکہ وہ لوہاروں کی بھٹی جھونکنے اور لوگوں کے گھر بنانے کے کام آتی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، سوائے اصغر گھاس کے، یعنی اس کو کاٹنے کی اجازت دے دی۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ پر کبھی کسی ایسے شخص کا تسلط نہیں ہوا جو مکہ سے دشمنی رکھتا، حتیٰ کہ ابرہہ کا انجام ہے ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح وہ ایک غلط نیت ارادے کے ساتھ آیا تو اللہ نے اس کو کیسے نامراد کیا۔ بعد میں مسلمانوں کے ادوار میں لڑائیاں ہوئی ہیں مکہ میں، جیسے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ خلافت کے منہج کی حفاظت کے لحاظ سے ہی کھڑے ہوئے، اور انہوں نے وہاں اپنی خلافت قائم بھی کی اور کچھ سال قائم رہی پورے حجاز پر، اور اس میں بالکل وہ خلافت جو تھی خلافت راشدہ ہی کی طرز پر تھی۔ تو لیکن بعد میں جب حجاج بن یوسف نے ان کے خلاف فوج کشی کی اور منجنیقوں سے گولہ باری یا سنگ باری کی گئی، اور حرم شریف پر بھی وہ سنگ باری ہوئی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید کیا گیا، تو وہ معاملات تو ہوئے، لیکن اب حجاج بن یوسف کے اس اقدام کی کبھی کسی نے تائید نہیں کی کہ اس نے بالکل ٹھیک کیا۔ وہ اپنی بڑی جسٹیفیکیشنز دیتا رہا، لیکن کسی نے اس کی اس عمل کی تائید نہیں کی، بلکہ اس وقت جو بھی سیاسی کشمکش تھی، جتنا بھی فقہاء نے اس کا تجزیہ کیا ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو برسر حق خیال کیا گیا ہے۔ اچھا، تو خیر وہ ایک مطلب اس طرح کے حادثات باہم آپس میں جھگڑوں میں ہوئے۔ اسی طرح بعد میں کرامتہ جو تھے انہوں نے اس پر قبضہ کیا، حرم شریف میں عین حج کے دنوں میں حملہ کیا، حاجیوں کو لوٹا مارا، انہیں قتل کیا، اور حجر اسود تک اکھاڑ کر لے گئے، اور کئی سال تک یہاں پہ حج جو تھا وہ موقوف بھی رہا، اور حاجیوں کے قافلوں کو لوٹ مار کا نشانہ بھی بنایا جاتا رہا۔ لیکن بہرحال وہ ادوار تھے اور فساد کے ادوار تھے اور ہوتے رہے، لیکن اس گھر کی حرمت جو ہے یا اس کی محبت جو ہے وہ اہل ایمان کے دلوں میں کبھی کم نہیں ہوئی۔ تو اس لحاظ سے اس کی بہت ساری جو اس کی تیسری جو بڑی چیز یہاں پر بتائی گئی ہے وہ یہ کہ حج کیا جائے، اور حج جو ہے وہ پوری اس زمین پر کسی اور جگہ وہ مناسک ادا نہیں کیے جاتے جو خاص اس گھر کے ساتھ منسلک ہیں، جو اس گھر ہی میں ہوتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جب اس کی تعمیر ہو گئی، تو اس میں ایک تو وہ حکم ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کے بعد جو ہے لوگوں میں اعلان کیا حج کا، لیکن اس سے بھی پہلے جو تعمیر کے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہی کہا کہ اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک کر دیجیے۔ اور سورہ حج میں بھی پھر جب حج کے اعلان کی بات ہوتی ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کو یہ حکم دیا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کے پاس اس ہدایت کے ساتھ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، یہاں پہ اگرچہ حضرت ابراہیم خود غالباً وہاں پہ قیام پذیر نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنی اولاد کے ایک حصے ہی کو وہاں پہ مقیم فرمایا، تو لیکن کہہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں بوانا لابراہیم، ہم نے ابراہیم کو بسایا مکان البیت، اس گھر کے پاس، اللہ تشرک بی شیئا، اور جو ہدایات دی وہ یہ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، وطہر بیتیا، اور میرے گھر کو پاک کر دینا، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کی اذان دے دو، اذن اعلان کر دو، منادی کر دو، اذان دے دو، یأتو کا کہ وہ آپ کے پاس آئیں، رجالن پیدل، وعلی کل ضامر یأتینا من کل فج عمیق، اور ہر طرح کی
اونٹنیوں پر، چاہے وہ لاغر ہوں. تو جس دور دراز، فج عمیق اس کا ترجمہ دور دراز کے علاقوں سے بھی کیا جاتا ہے کہ جہاں سے بھی ہو سکتا ہے، چاہے نزدیک سے آئیں دور سے آئیں، وہ اس گھر کے حج کے لیے آئیں. اور یہاں پر اب خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور تمام انسانوں پر حج جو ہے للہ، اللہ کے لیے جو ہے وہ لازم کیا گیا ہے. من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی استطاعت رکھتا ہے اس کی طرف پہنچنے کی. الیہ سبیلا، سبیل سے مراد کہ جو اتنے رکھتا ہے مصارف اور وہ سارا. اب یہاں پر اس آیت کی تشریح میں بہت مفسرین نے بڑی تفصیل کی ہے. اب یہاں پر سب سے پہلے وللہ، یعنی یہ سارا کام جو ہو رہا ہے، جو کچھ بھی اس گھر کے ساتھ عبادات ہیں، مناسک ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، نماز ہے، وہ سب صرف اللہ کی، وللہ. اور تمام انسانوں کو اس کی دعوت دی جا رہی ہے. اس میں بہت ساری تفصیلات جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ ہمیں ملتی ہیں. تو میں تھوڑی سی جو ہیں جو اس کے بارے میں امام ابن قیم جو ہیں انہوں نے کچھ اس کے بارے میں جو تفصیلات لکھی، میں اس میں سے یہ تفصیل تو بہت لمبی ہے، میں ساری تو نہیں پڑھ رہی. تو انہوں نے یہ کہا کہ حج جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے ذکر فرمایا کہ یہ کتنی اہم ایک عبادت ہے، اور کہتے ہیں کہ 10 انداز سے وجوب ثابت ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو مقدم فرمایا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اس پر لام داخل کیا ہے جس سے استحقاق اور اختصاص ظاہر ہوتا ہے. پھر جن پر واجب ہے ان کے لیے عموم کا صیغہ استعمال کیا، علی الناس، یعنی اپنے لیے اختصاص ظاہر کیے، وللہ، وہ خالص اللہ کے لیے. اور جن پر واجب ہے وہ تمام انسان، اس کے لیے عموم کا صیغہ استعمال کیا ہے اور اس پر اعلیٰ داخل کیا ہے، جس سے پھر آگے اس کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے ان میں سے جو استطاعت رکھتے ہیں، اہل استطاعت کو بدل دیا. پھر سبیل کا تذکرہ جو نکرہ ہے، جو یعنی وہ بھی ایک شرط ہے جو کہ اس سے آپ کو سباق میں آتی. اس میں اشارہ ہے کہ حج ہر قسم کے سبیل میسر ہونے سے واجب ہو جاتا ہے. اور سبیل سے مراد ہے مثلا خوراک، مال اور زاد راہ، یعنی سفر کے لیے جو بھی اخراجات چاہیے ہوتے ہیں وہ سارے جب میسر. اب آج کے حالات میں ہم یہ بھی کہیں گے کہ ویزا مل جائے یا پاسپورٹ بن جائے یا باقی انتظامات، اس وقت تو ویزے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ویزے کا سلسلہ تو ابھی کچھ سال، یعنی 100 سال بھی نہیں ہوئے اس سلسلے کو شروع ہوئے. پاسپورٹ اور ویزا یہ تو بہت یعنی یہ پچھلی صدی کے یہ ساری اختراعات ہیں. ورنہ تو لوگ جہاں ان کی جی چاہتا تھا چل پڑتے تھے، پہنچ جاتے تھے اور کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی. تو یہاں پر بہرحال اب آج کے زمانے کے لحاظ سے ہم اس میں وہ شرائط بھی ڈال سکتے ہیں جو کہ اب وہاں پہ جو منتظمین ہیں وہ اس سلسلے میں عائد کریں گے. اچھا، پھر اس کے بعد سب سے عظیم تحدید ذکر فرمائی اور فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، جو اگلی آیت کا ذکر، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ جو بھی اس کا کفر کرتا ہے، غنی عن العالمین، پھر وہ غنی ہے تمام جہاں والوں کے لیے. تو یہ غنی بھی اللہ، یعنی اللہ ومن کفر، یعنی جس نے اس واجب پر عمل نہ کر کے اور اسے ترک کر کے کفر کا ارتکاب کیا، پھر اس کی عظمت شان کے لیے وعید کو مؤخر فرمایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ مستغنی ہے، اسے کسی کے حج کی ضرورت نہیں. یہاں استغنا کے ذکر کا مقصد ناراضی، غصے اور بے اعتنائی کا اظہار ہے، جو بہت عظیم اور بلیغ وعید ہے. اس کی مزید تائید اس سے ہوتی ہے کہ یہاں العالمین کا عام لفظ بولا گیا، یہ نہیں فرمایا کہ فإن اللہ غنی عنہ، کہ جو کفر کرتا ہے، جو حج نہیں کرتا تو اللہ ان سے غنی، یہ نہیں کہا، بلکہ تمام جہاں والوں سے غنا کا اظہار فرما دیا گیا کہ غنی عن العالمین، تمام جہاں والوں سے وہ غنی ہے.
تو جب اللہ تمام جہانوں سے مستغنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہر لحاظ سے اور ہر اعتبار سے کامل اور مکمل استغنا حاصل ہے۔ اس طرح اس کے واجب کردہ حق کو ترک کرنے والے پر اس کی ناراضی زیادہ تاکید سے ظاہر ہوتی ہے۔ پھر اس مفہوم کو لفظ ان کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے جو بذات خود تاکید پر دلالت کرتا ہے، اور یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اس یعنی حج کا فرض عظیم ہونا، ضروری ہونا، مؤکد ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں کچھ اور پوشیدہ نکات بھی ہیں کہ مطلب اس سلسلے میں وہ تو کہتے ہیں کوئی 40 جو ہے نا اس گھر کی برکات ہیں اور 40 قسم کی اس کے عظمتوں کا ذکر وہ کرتے ہیں۔ اب اتنی لیکن جن کا جو اجمالی طور پر جو یا جن کا قرآن ذکر کرتا ہے تو وہ کعبے کی جو خوبیاں ہیں وہ 5 صفات ہیں۔ یہ کہ وہ دنیا میں عبادت کے لیے مقرر کیا جانے والا سب سے پہلے اللہ کا گھر ہے، پھر برکت والا ہے، برکت کا مطلب خیر کا دوام اور کثرت ہے، دنیا میں اتنی برکت والا، اس قدر کثیر اور دائمی خیر والا اور مخلوق کے لیے اس قدر فوائد کا حامل کوئی گھر موجود نہیں۔ پھر تیسرا یہ کہ وہ ہدایت ہے۔ اب یہاں پر ہدایت دینے والے کا لفظ نہیں بولا گیا کہ یہ ہدایت دینے والا ہے، بلکہ اس کے بجائے ہدا کہ وہ سراپا ہدایت ہے، وہ خود ہدایت ہے۔ اس میں پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس میں آیات بینات ہیں، اور آیات بینات کے معاملے میں امام ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ ان کی تعداد 40 سے زیادہ ہے۔ پھر 5 اب ان سب کا تفصیل بڑی زیادہ ہو جائے گی۔ تو 5ویں یہ ہے کہ اس میں داخل ہونے والے کے لیے امن ہے۔ تو اگر یہی صفات ذکر کر دی جاتی ہیں اور اس کی زیارت کا حکم نہ دیا جاتا تب بھی ان صفات کی وجہ سے دلوں میں اس کی زیارت کی تڑپ پیدا ہو جاتی اور کتنی دور سے آنا پڑتا۔ یہاں تو یہ صفات ذکر کرنے کے بعد صراحت کے ساتھ فرض ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ اس قدر تاکیدات لائی گئی ہیں جن سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس گھر کی بے حد اہمیت ہے، اور اس کے نزدیک اس کی شان و عظمت کی کوئی حد نہیں۔ اگر اس میں یہی شرط ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کیا ہے، اسے بیتی کہا گیا، میرا گھر، تو یہ نسبت ہی اتنی بڑی فضیلت اور اتنا بڑا شرف ہے کہ صرف اس کی وجہ سے جہاں والوں کے دل اس کی طرف متوجہ ہو جانے چاہیے اور اس کی زیارت کے لیے دور دراز سے لوگوں کو کھنچے آنا چاہیے، یعنی وہ کھنچے آتے۔ محبت کرنے والوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کے گھر کے پاس، محبوب کے مرکز کے پاس اکٹھے ہو کر آتے ہیں، اس کی زیارت سے کبھی سیر نہیں ہوتے، جتنی زیادہ زیارت کرتے ہیں اتنا ہی محبت اور شوق میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ نہ دور جانے سے محبت کی لو مدھم ہوتی ہے، نہ وصال سے ان کی پیاس بجھتی ہے۔ اس کے بعد ابن قیم جو ہیں وہ ایک بڑی نظم لکھتے ہیں، اور بڑی خوبصورت وہ نظم ہے۔ خیر اب ہم اس کو تو اس کو نہیں ذکر کرتے، لیکن اس کا اس سلسلے میں بھی گفتگو تو اور بھی بہت کی جا سکتی ہے۔ خاص طور پہ مقام ابراہیم کے معاملے میں کہا گیا کہ سارا مکہ، سارے حدود حرم، بلکہ مناسک حج کے سارے مقامات جو مقام ابراہیم ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے حج تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے کیا، تو جو مقام ابراہیم کو کہا گیا ہے کہ اس کو عبادت کی جگہ بناؤ، تو وہ سارے یہی مقامات ہیں کہ جب تک ان سارے مقامات پر بندہ نہیں پہنچتا اس کا حج اور عمرہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ مقام ابراہیم یعنی طواف جو ہے وہ بھی مقام ابراہیم ہی گویا کہ انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اور حرم شریف میں یا حدود حرم میں کہیں بھی نماز پڑھ لی جائے اس کا ثواب جو ہے وہ 1,00,000 نمازوں کے ہی برابر ہے۔ اگرچہ یہ بات ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ وہاں پر اگر کوئی ایک دن میں یعنی 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو وہ ہے کہ 5,00,000 نمازیں تو ہو گئی اس میں، لیکن وہ بہرحال اس بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں تو میں ایک دن یہ پڑھ آیا ہوں، تب باہر آ کے میں اب مجھے کسی نماز کی ضرورت نہیں۔ نماز اپنی جگہ، اپنے مقام پہ، اپنے وقت پہ ہر نماز جو فرض ہے۔ اجر کے لحاظ سے کہا گیا ہے کہ جو حدود حرم میں داخل ہو گیا اس کی ہر عبادت، اس کا ثواب جو ہے وہ 1,00,000 ہے۔ اور اسی طرح ہر سرکشی، ہر معصیت، ہر فسق و فجور کی بات جو حدود حرم میں کی جائے گی
تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بھی 1,00,000 گنا زیادہ اس کی وعید ہوگی، اس کی سزا ہوگی۔ اس لحاظ سے صحابہ کرام پہ اتنی احتیاط کرتے تھے حدود حرم میں کہ اگر انہوں نے اپنے کسی بچے یا غلام کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنا ہوتی تو حدود حرم میں نہیں کرتے تھے، اونچی آواز میں بولتے نہیں، حدود حرم سے باہر آتے اس کو لے کر اور پھر جو کہنا ہوتا کہتے۔ یعنی بہت ہی زیادہ احتیاط جو ہے وہ کی گئی ہے، اس سلسلے میں کثرت سے روایات ہیں صحابہ کرام کی۔ تو آج ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں اور اس سلسلے میں مزید گفتگو جو ہے انشاءاللہ کل پھر کریں گے، کیونکہ ابھی یہ تذکرہ جو ہے یہ مکمل نہیں، اور ویسے اس گھر کا تذکرہ اس میں بھی اتنی لذت ہے، اتنا مزہ آتا ہے اس کی گفتگو کر کے، اس کی بات کر کے۔ یعنی ہر حاجی جب حج کر کے آتا ہے، عمرہ کر کے آتا ہے، تو اس کی پوری تفصیل سننے کو جی چاہتا ہے۔ ایسا نہیں کبھی سارے لوگ ایک ہی طریقے سے حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوا کہ ہم ہاں بس ٹھیک ہے وہی کچھ ہے نا، لیکن پوری بات سن کے پھر ویسا ہی لطف آتا ہے جیسا کبھی ایک دفعہ پہلے کیا، اور جو پہلی دفعہ جاتا ہے اس کو جو لطف آتا ہے تو بعد میں ایسا نہیں ہے کہ دل بھر جائے، بلکہ ہر دفعہ جا کے پہلے سے زیادہ لطف آ رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس گھر کی بہت ساری خصوصیات ہیں اور اس میں بڑا لطف ہے اس کے تذکرے میں بھی۔ انشاءاللہ کل پھر اسی تذکرے کو جاری رکھیں گے، اور اگر آپ لوگ بھی اس سلسلے میں اپنے کوئی بتانا چاہیں تو پھر اس میں ضرور ذکر کر لیجیے، بات کر لیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔